السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم اللہ ذوالجلال فرماتا ہے کہ سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے۔ اب آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی کیسے ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں تک میری ہے۔ کیوں؟ پھر جب وہ آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں سے آگے وہ پکار شروع کر دیتا ہے، التجا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو مالک ہے تمام جہاں کا، تو رحمان الرحیم بھی ہے، تو روز جزا کا مالک بھی ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مہربانی فرما میرے آقا، تو رحم فرما، تو ہم پہ مہربانی فرما کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں سے آگے وہ التجا کرتا ہے، یعنی اپنے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ یہاں سے بندہ التجا کرتے اللہ کے سامنے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کا صحیح طرح ترجمہ سمجھ آ جائے کہ یہاں سے اللہ خود فرماتا ہے کہ اس صورت کا آدھا وارث تو میں ہوں، آدھا میرا بندہ ہے، آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، تو یہ کتنی خوبصورت صورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنے لیے التجا کرتے ہیں اللہ سے۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، کہ اس کے مطلب کی سمجھ آ جائے، تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے۔ ویسے تو نہیں اس کا اتنا زیادہ فضیلت ہے کہ اگر مردے کے قبرستان میں جاؤ تو قبر کے پاس کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھو، اگر کسی کا سر درد ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھو، اگر کوئی مشکل سورۃ فاتحہ پڑھو، تو اس میں الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام جہاں کا رب ہے، تو اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ شیئا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، سورۃ لقمان کے اندر کہ تو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، جب بھی جھکیں کہ اللہ کے سامنے، جب بھی مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے غیر سے نہ مانگیں گے۔ جب کہ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خود فرماتا ہے کہ سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، تو ہم نے ہمیشہ محبت میں اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے۔ رحم کر اے خدا، تجھے رحمت للعالمین کہتے ہیں، بخش دے ہم گناہ گاروں کو اس حبیب کے صدقے جسے صلی علیہ کہتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں کتنے محمد الرسول اللہ، کتنے خوبصورت نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے، وہ کہ جتنے بڑے سے بڑے امتی، پہلے سے پہلے امتی بھی کھڑے رہیں گے جب تک رحمت للعالمین کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، کوئی امت جنت میں داخل ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے، قرآن جیسی مقدس کتاب ہمیں دی ہے، نماز دی ہے۔ جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو اللہ پاک سے کہا کہ اللہ میں تو آ چکا ہوں معراج پر، میں نے تو معراج کی ہے، میری امت کیسے کرے گی؟ رحمت للعالمین نبی وہاں بھی اپنی امت کو نہ بھولے، تو اللہ پاک نے فرمایا جب تیری امت دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے گی تو 5 مرتبہ معراج کرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کے اللہ تیرے قریب کیسے ہوگی؟ میں تو قریب ہو چکا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب وہ سر سجدے میں رکھے گی، اس کی اور میرے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہوگا، وہ اتنی میرے قریب ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبھی تو فرمان ہے الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، نماز نماز میری امت۔ اور قرآن کے بارے میں بھی کہ قرآن پڑھیں، قرآن بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مغرب کی نماز میں کبھی کبھی تو پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور اتنا پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے آپ کہا کہ میرے نبی آپ عبادت کی کریں الا قلیلا، مگر کم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا کتنا قرآن پڑھیں یہی ہمیں کام آئے گا۔ اس دنیا کو چھوڑ دیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہاں ہم تماشا کرنے نہیں ہیں، عبرت حاصل کرنے ہیں۔ تو خدا را سورۃ فاتحہ نبی علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا آدھی میری آدھی میرے بندے کی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ تبارک تعالی ہم سچے پکے بندے بن کر ہر مشکل میں سورۃ فاتحہ کو پڑھا کریں گے، رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں گے، انشاءاللہ وہ تبارک تعالی ہمیشہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی توقع رکھیں گے اور سیدھے راستے کی التجا بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا سچا مومن بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔